السلام علیکم۔ کچھ ایسے گناہ جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ گناہ ہوتے ہیں اور ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایک تو ہر چیز یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ جاتی یا پھر جو ہے وہ بس بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر بات اللہ تعالیٰ ہماری نوٹ کراتا ہے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی غلطی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سزا سب اللہ تعالیٰ ہماری کاؤنٹ کروا رہا ہے، لکھوا رہا ہے فرشتوں سے۔ اور ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے جو ہیں کام پر لگا رکھے ہیں، دو تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں بالکل، اور ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اور دیکھیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ زبان سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آخری آیت میں کہ تم جو دل میں بھی کوئی ارادہ کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہاری پکڑ کرے گا، اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اب دل کے ارادے اب بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ پورا پکا ارادہ کر لیا کسی کو نقصان پہنچانے کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس نے نہیں کیا، لیکن ارادہ تو اس کا پکا تھا نا، پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی، اسے شرمندگی بھی نہیں ہوئی اپنے اس بات پر۔ دوسرا، انصاف نہ کرنا۔ اب اس میں انصاف نہ کرنے میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، اولاد بھی آ جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کیسے آتے ہیں؟ ماں باپ، اب دیکھیے دل، بہت سے ماں باپ کا جو دل ہوتا ہے اپنی کسی ایک اولاد پر زیادہ ہوتا ہے، اپنی کسی اولاد پہ زیادہ ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اور بھی ان کے اولادیں ہیں، اور بھی ان کے بچے ہیں، وہ ناانصافی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر جو تم نے ایک بچے کو بوسہ دیا ہے، پیار کیا ہے، تو دوسرے بچے کو بھی دو، کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں اس سے کم پیار کر دوں۔ تمہارے کیونکہ دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کس کے کوئی بچہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بہت زیادہ اس سے لگاؤ ہوتا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ماں باپ آج کے ٹائم میں کیا ہو رہا ہے، اب پراپرٹی کے معاملے میں دیکھ لیجئے، یا پھر جو ہے کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، یا ایک بیٹا ہے وہ پسند ہے، ایک بہو ہے وہ پسند ہے، اور اس کی جو ہے ساری غلطیاں ماں باپ نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا بیٹا ہے اس کی ہر بات کا ہائی لائٹ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری محبت ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، میں نے بتایا نا، کاؤنٹ کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ انصاف کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے، تو اور جو انصاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور ایک ہم کیا غلطی کرتے ہیں، قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انسان کو تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کر دیا، اللہ کی قسم، وہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب قسم کھا رہا ہے۔ لیکن ایک بار کو غصے میں ہم نے کہیں جانے کی قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں وہاں نہیں جاؤں گا، یا میں جو ہے یہ والی چیز نہیں کھاؤں گا، اور پھر پتہ چلا بھول گیا اور کھا لی اور وہاں پہ چلا بھی گیا، تو اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اگر جو ہم نے اس چیز کا کفارہ نہیں ادا کرا ہو، تو قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو ہم کھاتے ہیں خود، ایسا نہیں الٹا سیدھا، کپڑے پہناؤ، یا ایک جوڑی ان کو اچھا کپڑے پہنا دو، یا کسی کی گردن آزاد کر دو، غلامی سے چھڑا دو، کسی کا قرض آزاد کر دو، کسی قیدی کی رہائی کروا دو، یا پھر جو ہے نہیں ان میں سے کچھ کر سکتے تو 3 مسلسل روزے رکھو۔ ہم کرتے ہیں، ہم قسمیں کھا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب قسمیں کھائی کیونکہ اگر جو ہم کوئی قسم کھاتے ہیں اور دل کی پختگی کے ساتھ کھاتے ہیں کہ میں نے بالکل ارادے سے کھائی ہے، تو ہمیں اس قسم کو لکھ لینا چاہیے، لکھ کے کم سے کم ہماری یاد تو رہے کہ ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اگر جو ہمارے پاس حیثیت ہے تو کھانا کھلا کے چھٹی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جائے گی، لیکن ورنہ پکڑ تو ہوگی۔ اور دوسرا یہ کسی کا دل دکھا دینا، ناانصافی کرنا، غیبت کرنا، پیچھے اب ہم کسی سے کوئی بات سن کر آئے اور وہی بات جو اس انسان کو بتا دینا جس کے بارے میں سن کر آئے، اور اس کو بھی بھروسے میں لے لینا اور اس کو بھی بھروسے میں لے لینا، یہ سب جو ہے گناہ ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ ہم اکثر کر جاتے ہیں، کسی کی بات سنی اور اس کو اسی سے بتا دی، یا پھر اور مرچ مسالہ لگا کے بتا دی، یا پھر اس بات کسی سے کوئی بات سنی، کسی نے اپنی امانت، بات بھی تو امانت ہوتی ہے نا، کسی نے ہمیں بھروسے کے ساتھ اپنی بات بتا دی اور ہم نے اس میں خیانت کر دی، یا کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھی اور ہم نے اس میں تھوڑی سی لے کر کھا لی، تو یہ سب بھی خیانت ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے۔ اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، برائی چاہے اس میں وہ عیب ہو بھی نہ، لیکن ہم کر رہے ہیں، اور ناانصافی کرنا، اور انصاف نہ کرنا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں،
اور دیکھ کے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو گناہ گار بنا لیا ہے. ہم روتے بھی نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے آگے, شرمندگی بھی نہیں ہوتے. یہ ٹائم کو ضائع کرنا, سستی میں پڑے ہوئے ہیں, کام کرنے کا ہے لیکن نہیں کر رہے, سستی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, اور کر لیں گے. نمازوں کو ٹائم بے ٹائم پڑھنا, بالکل قضا ٹائم میں پڑھنا یا پڑھنا ہی نہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہیں, دور کرتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. تو دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اپنا آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم دوسروں پر تو ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی, اس نے یہ غلطی کی, اس نے یہ غلطی کی. اپنے اوپر بھی دیکھیں کہ میں پورے دن میں کتنے جو ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہوں, یا کتنی اللہ تعالیٰ سے جو میں ہوں گناہ کرتی ہوں, میں توبہ بھی نہیں کرتی. اس لیے ہر وقت جو ہے استغفار رکھیں زبان پر. ہمیں نہیں پتہ ہم کتنے گناہ جان کر دیتے ہیں اور کتنے گناہ انجان میں کر دیتے ہیں. آج کل تو فون چل رہا ہے, فون پر انسان لمبی لمبی باتیں کرتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کب کس کی غیبت کر دی, چغلی کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنا جو ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ جتنی بھی بات کی, اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں سے اس کے سارے نیک دوسرے کی ہی بات کرتا ہے انسان. تو مختصر باتیں کریں, زیادہ تر یہ نہ ہو کہ لمبی لمبی باتیں کریں, پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. اس کی دیورانی کی بات سنیں گے, اس کی جٹھانی کی اپنی بات بتائیں گے, پھر یہی ہم گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, عمل کی توفیق دے, اور صحیح پکا اور سچا مسلمان بنائے. قرآن کو تھامے اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.